کوئی مسئلہ نہیں, گالی سنیے, کوئی مارے مار بھی کھاؤ. ہمارے لیے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے. اور انڈیا میں انڈین کانسٹیٹیوشن کے سیکشن 3 فنڈامنٹل رائٹس میں آرٹیکل 25 رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, یو کین پریکٹس اینڈ پریچ, propagate your religion anywhere in India to any Indian. No Indian can stop you. سمجھ میں آ رہا؟ ہم آپ کو بول رہے کہ رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن ہے نا, دین پر عمل کرنے کی آزادی ملی ہوئی ہے نا. یہاں کے سمویدھان میں جو بی آر امبیڈکر کا لکھا ہوا سمویدھان, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, تو ہم کو وہ بھی آزادی ملی ہوئی ہے نا. ہم انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کریں گے. ہم ناگپور میں آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کے گلیوں میں بھی مالک کا سندیش بول کے مراٹھی میں, ہندی میں بھی قرآن دے سکتے, نہیں دے سکتے؟ دے سکتے. آرٹیکل 25 ہمیں اجازت دیتا ہے. گوشا میل ایم ایل اے راجا سنگھ, اس کا نام نہیں لینا لیکن بول رہا ہوں, 2 دن پہلے ویڈیو دیکھا. میں تو کہوں گا کہ الیکشن کمیشن اس کو ایلیجیبل ہی نہیں ہے, بلکہ جو ہے 2019 میں جو ہے قبول ہی نہیں کرنا اس کا ایفیڈیوٹ فار ایم ایل اے اور اینی تھنگ. اس نے کہا کہ وہ جو ہری کتاب ہے نا اس کو بین کریں گے ہندوستان میں. قرآن نہیں بولنا چاہ رہا تھا, بول رہا ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, ہری کتاب, جس میں کافروں کو جہاں دیکھو وہاں کاٹ دو, ان کی عورتوں سے بلاತ್کار کرو, ایسا لکھا ہوا ہے بول کے جھوٹ بولا راجا سنگھ گوشا میل ایم ایل اے نے. اس 2018 کے رمضان میں 2 دن پہلے اس کا ویڈیو آیا ہے. آج 11 جون ہے, شاید 9 جون کا اس کا ویڈیو ہوگا اس کے فیس بک سے. قرآن کو تو بیان کرتا. فرعون جس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں بولا, رب نے اس کو عبرت کے لیے آج بھی رکھا ہے. زمین میں بھی وہ دفن نہیں ہو پایا, سمندر میں بھی وہ غرق نہیں ہو پایا, ڈوبا مر گیا, اور اس کی لاش آج بھی فرعون کی زمین پر رکھی ہوئی ہے عبرت کے لیے. رب کے قرآن کے بارے میں, ارے جو بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے چڑھے تھے ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیے اور اپنے ویڈیوز اور آڈیوز بنا کے یوٹیوب پر ڈال دیے. راجا سنگھ, اللہ تجھے بھی اسلام دے, ہماری یہ دعا ہے. اور اگر تیری تقدیر میں اسلام نہیں ہے تو اللہ تجھے بہترین بدلہ اس زمین پہ دے کے عبرت بن کے رہ جائے. مجھے رائٹ ہے یہ بولنے کا, جانتے آپ لوگ, I have the right to speak this. ایویڈنس انڈین کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ سیکشن 3 آرٹیکل 19 رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن. If he have the right to freedom of speech, article 19, if he have the right to speak against Islam, against Quran, against Hadith, against our Prophet Muhammad, so we have the right to speak against his speech of venom. اس نے جو زہریلی سپیچ دیا, اس زہریلی باتوں کے خلاف ہم بولنے کا حق رکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر. سمجھ میں آ رہا؟ ڈرنا نہیں ہے. موت آ جائے گی تو سمجھ لو کہ آپ کے رب سے قریب ہونے والے ہیں. ایمان والے موت سے نہیں ڈرتے, ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ایمان والے تنگی سے نہیں ڈرتے. چوتھے خلیفہ حسنین کے والد فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی علی رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ نے کہا, ان کا قول ہے, تم لوگ لوگوں سے ڈر کر حق بولنا نہ چھوڑو, تم حق بولتے رہو, نہ تمہارے رزق کو کوئی تم سے دور کر سکتا ہے اور نہ تمہاری موت کو تم سے کوئی قریب کر سکتا ہے, تم حق بولو. ہمارے چوتھے خلیفہ اسلام کے علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے اور ہم انشاءاللہ اس قول پر بھی عمل کریں گے. ہم حق بولیں گے انشاءاللہ, موت سے بھی نہیں ڈریں گے اور الرزاق اللہ کو رزق دینے والا مانتے رہیں گے, موت تک اس پر توکل, اس پر کامل بھروسہ, کامل یقین رکھیں گے. اور انشاءاللہ تنگی کے ڈر
یا روزی چھن جانے کے ڈر ہمارے دلوں میں نہیں آنے دیں گے. ہم حق بولیں گے انشاءاللہ. بکواس بکنے والے ہیں. ارے دوسرے ایم ایل ایز بھی ہے, نان مسلم ہے, لیکن جو ہے یہ سب نہیں بولتے. اس وجہ سے ہمارے محدثین, اہل حدیث جماعت کے محدثین اور علماء ہمارے قریب کے دور کے اور آج بھی فتویٰ دیے ہیں کہ یو ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ ان انڈیا, ان نان مسلم رولنگ کنٹریز, یو ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ. کیوں؟ اصول فقہ کا ایک مسئلہ رکھے, ضررین میں, یعنی دو نقصان پہنچانے والی چیز میں کم نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے اسے اختیار کرو. لہذا گوشہ میل میں مکیش گوڑ کو جتانے کے لیے راجہ سنگھ کو ہرا سکتے ہیں آپ لوگ. جی مکیش گوڑ نان مسلم نا, آپ کانگریس والے ہیں بلکہ اگر کوئی بولے تو جی نہیں, میں کوئی بھی پارٹی والا نہیں ہوں, لیکن مثال دے رہا ہوں کہ مکیش گوڑ وہاں کے ایم ایل اے رہ چکے ہیں. پھر اگر 2019 میں وہ وہاں پر اگر لڑنا چاہے تو ہمارا یہ اسلام کتنا امن پسند, سلامتی والا, کتنی پیاری تعلیمات کے اصول فقہ کے ایک مسئلہ, ضررین میں سے دو نقصان پہنچانے والی چیز میں سے ایک چھوٹا ہلکا نقصان کو چن لو, اختیار کر لو, بڑے نقصان کو چھوڑو. تو بڑا نقصان مسلمانوں کے لیے اور نان مسلمز کے لیے بھی, جو کمیونل فورسز ہوتے ہیں, جو ہارمنی کے خلاف ہوتے ہیں, جو لوگ سلامتی پیس کے خلاف ہوتے ہیں, ایسوں کو نہ جتاؤ جو مسلمانوں کو فائدہ نہیں بھی پہنچا رہے لیکن نقصان بھی نہیں پہنچا رہے, ایسے کو جتا دو. سمجھ میں آ رہا؟ مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے لیکن نقصان بھی نہیں پہنچا رہے, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے, اپنی جگہ وہ لوگ ہیں. ایسے نان مسلم کو بھی جتا دو اگر تمہارے علاقے میں کوئی نان مسلم ہے تو. لیکن جو پرووکیٹو سپیچز دیتا ہو راجہ سنگھ کی طرح, بھڑکاؤ بھاشن دے کر ماحول خراب کرنا چاہتا ہو, دنگے فساد کروانے کے باتیں کرنے والے جو ہوتے ہیں, ایسوں کو نہ جتاؤ. یہ ہمارے علماء حق, علماء اہل حدیث سے یہ بھی ہمیں سبق ملا. ہم ہندوستان میں, سمجھ میں آ رہا آپ کو, تو ہم متشدد نہیں ہوتے ہیں. اہل حدیثوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ متشدد ہوتے ہیں. جی ہرگز نہیں.